میرے بھائیوں، ایک اور آیت سنا کر اور ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا، ورنہ باتیں بڑی لمبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کافروں سے، مشرکوں سے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تابعداری نہیں کرتے، فرما برداری نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، اے کافروں، اے مشرکوں، اے اللہ کا انکار کرنے والوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انکار کرنے والوں، سنو، فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، یہ اللہ کو چھوڑ کر تم جس کی بھی عبادت کرنا چاہتے ہو کر لو، تم کرنا چاہتے ہو تو کرو، لیکن یاد رکھو کہ یہ دنیا ہے، چاہو تو تم غیر اللہ کی عبادت کرو اپنی طبیعت کے مطابق، لیکن قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اے نبی رحمت علیہ السلام، آپ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو بتا دیجیے، جو ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں رکوع اور سجدہ کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کو بتائیے کہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ اصل میں گھاٹا اٹھانے والے لوگ وہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی آدمی اللہ کا نیک بندہ ہے، اس پر مصیبت آتی ہے، تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یاد رکھیے کہ وہ نقصان میں نہیں ہے، لیکن حقیقی معنوں میں نقصان میں وہ آدمی ہے جو اخروی اعتبار سے خسارے اور گھاٹے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہے، دکانداری بھی کرتا ہے، اور اگر گھاٹے میں چلا جاتا ہے، اس کی دکان میں خسارہ ہو جاتا ہے، ظاہری اعتبار سے خسارہ ہے، لیکن اس سے بڑا خسارہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز نہ پڑھے، کوئی آدمی روزہ نہ کرے، دین کا خسارہ، اسلام کا خسارہ، یہ سب سے بڑا خسارہ ہے جو حقیقی خسارہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین، کہ اخروی خسارہ اور آخرت کا گھاٹا یہ سب سے بڑا گھاٹا اور سب سے بڑا نقصان ہے جو ایک عقل مند آدمی کبھی اپنا اس طرح کا گھاٹا کرنا نہیں چاہتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا اے دنیا کے مسلمانوں سنو، اے نوجوانوں سنو، اے غریبوں سنو، اے پیسے والوں تم بھی سنو، سارے لوگ سنیں اللہ کے اس فرمان کو اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو چاہے وہ جو بھی ہو، رتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، چاہے جو بھی ہو، ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر شخص کو، ہر انسان کو اور ہر مخلوق کو موت کا مزہ چکھنا اور کوئی اس سے بھاگ نہیں سکے گا۔ اور میں نے شروع میں کہا کہ جب موت آئے گی آپ بھاگ نہیں سکیں گے، اپنی جان بچا نہیں سکیں گے، جس طرح ہمارے دادا پردادا اور دوسرے رشتے دار ہمارے پہرے کے باوجود، ہمارے موجود ہونے کے باوجود اللہ کے ہاں چلے گئے، قبر میں ہم نے لٹا دیا، ساری دولتیں ان کی رہ گئیں۔ دولت سے محبت میرے بھائیوں یہ انسان کو زندگی عطا
بتائی فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ موت کے بعد ہمیں اپنا حساب و کتاب بھی دینا ہوگا۔ اگر ذرہ برابر بھی ہم نے کسی کو تکلیف پہنچایا ہوگا اور اس کو نقصان پہنچایا ہوگا، اس کے حقوق کو غصب کیا ہوگا، ناجائز طریقے سے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، چاہے ہمارا بھائی ہو، ہمارا باپ ہو، ہمارے بیٹے ہو اور قریبی رشتے دار ہو، ہماری بیویاں ہو، چاہے جو بھی ہو، یاد رکھو کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لینے والا ہے اور ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی اشارہ کیا اور کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا سارے اولین سارے آخرین اور ہماری نگاہیں ہمارے والد کو دیکھ رہی ہوں گی، ماں ہمارے سامنے ہوگی، بیٹے ہمارے سامنے ہوں گے، بیٹیاں ہمارے سامنے ہوں گی، ہمارے رشتہ دار ہمارے سامنے قیامت میں ہوں گے۔ کہ کیا کوئی کسی کو فائدہ پہنچا پائے گا؟ کسی کو فائدہ ہو سکے گا؟ دنیا میں ہم اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے چچا کے لیے جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز، حلال کو حرام، حرام کو حلال کہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہی بیٹا یہی بیٹی دن قیامت میں کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہر آدمی کو اس کے عمل کے برابر کے مطابق پورا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور سب سے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ قیامت میں کوئی آدمی جہنم سے دور کر دیا جائے اور کہاں چلا جائے؟ جنت میں چلا جائے۔ میرے بھائیوں اس حقیقی کامیابی کو یاد رکھنا چاہیے۔ بقیہ جو دنیا کی کامیابیاں ہیں، ترقیاں ہیں، یہ سب وقتی ہے۔ اگر دین کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر دنیا کو بھی کمایا جائے، حلال روزی حاصل کیا جائے، کوئی عیب نہیں ہے، لیکن عیب یہ ہے کہ آپ دین کو بالائے طاق رکھ دو، شریعت کو بالائے طاق رکھ دو، اللہ کے حرام کردہ اصولوں کو بالائے طاق رکھ دو اور دنیا کے لیے آخرت کو قربان کر دو۔ یہ شرم کی بات ہے، یہ عیب کی بات ہے اور یہ ایک مسلمان نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات مکمل کروں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا قال، کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہتا ہے یا رسول اللہ ای الناس خیر، سوال کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیے سب سے اچھا آدمی کون؟ اللہ کے رسول سے سوال ہو رہا ہے ای الناس خیر، کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ اللہ کے نبی کا جواب سنیے اور اس بات کی کوشش کیجئے کہ ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہو، ہم تاریکی سے اجالے کی طرف آئیں، ہم گناہ سے بھلائی اور نیکی کی طرف آئیں اور ہماری زندگی قرآن اور حدیث کی آئینہ دار ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اس سائل کا جواب دیا اور کہا کہ سب سے بہتر وہ آدمی ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کو عمر بھی لمبی ملے، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر عطا کر دے اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اچھے عمل کرنے کی توفیق بھی عطا۔ یہ سب سے بہتر انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ کہا، آج دیکھیے ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے 60 سال عمر ہے، 70 سال عمر ہے، 50 سال اس کی عمر ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، مسجد سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ عمر ہمارے لیے وہ والے جان بن جائے گی اگر ہم نے اس عمر کو اور اپنی زندگی کو اگر اللہ تعالیٰ کے کاموں میں نہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سائل نے پوچھا فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی بتلا دیجئے کہ لوگوں میں سب سے بدترین آدمی کون، سب سے بدترین انسان کون ہے؟ میرے بھائیوں، ہمارے نبی سے سوال کیا جا رہا ہے، ہمارے نبی جواب دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ من طال عمرہ وساء عملہ مسند احمد، اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے بدترین انسان، سب سے برا انسان وہ ہے جس کی عمر تو لمبی ہو جائے لیکن کیا ہے، بد عمل، بے عمل ہو، اس کا عمل برا ہو، اس کا کام برا ہو، اب عمر کیا ہے 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، پھر بھی کیا نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا آدمی سب سے بدترین آدمی ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے اور خاص طور سے ہمیں لمبی زندگی ملی ہے تو اس زندگی کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنے میں گزارنی چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رکھے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے ہمیں محفوظ و معمون رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔